اب سوال کرتے ہیں وہ والے آج جو تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر باقی آپ لوگ کوئی سوال کر لیں یا جو دل ہے کر لیں، پھر آج یہی ہوگا۔ یوم ذن میں وعلیکم السلام اضحاء پر کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور کیوں؟ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں یوم از یعنی از ہوتا ہے، یوم اضحاء ہوتا ہے، اضحاء۔ تو یہ اضحاء کو اس کے نیچے لگا دیتے ہیں تنوین، اور اس تنوین کا یوم اذن، اضحاء سے اذن ہو گیا۔ اس تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جہاں بھی آئے گا کہ یہاں از کے بعد محذوف ہے کہ وہ جو پہلے بات ہو چکی، اس سے ساری بات پہلے جو ہو چکی، اس کے بعد اب درمیان وہ دوبارہ نہیں دہرائی جا رہی اور آگے اس سے شروع کر دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ تھا، اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نشانی ہوتی ہے حذف کی کہ یہاں محذوف ہے، یعنی یہاں بات، عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جو بات سامع کو خود سمجھنی چاہیے وہ نہیں سمجھاتے تھے، اس لیے عربوں کے کلام میں حذف بہت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے نا، ہر بات پر آنکھیں پھاڑ کے میں ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو کے کہہ دوں یہ بات، آنکھیں پھاڑ کے اور منہ کھول کے بالکل ہبنکوں جیسا منہ بنا کے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا مطلب، یہ جو بے وقوفوں والے سوالات ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، یہ عرب اس کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ یعنی وہ بات کرتے تھے اس طرح کہ یہ بات خود سامع کو سمجھنی چاہیے، اور سامع کی ذہانت کا اندازہ بھی اسی سے لگتا تھا کہ یہ کتنا حاضر دماغ اور کتنا سمجھدار ہے، کہ یہ اشارہ کتنا سمجھتا ہے۔ تو وہ اس کو محذوف کہتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، وہ بات چھوڑ دیتے تھے کہ یہ وہ خود سمجھ لے گا۔ یہاں بھی اور قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، حذف، محذوفات بہت زیادہ ہیں قرآن میں۔ تو یہ اس کے مقاصد کئی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ حاضر رہنا چاہیے، پھر قرآن فوراً رخ خطاب کا بدلتا ہے، وہ بھی حاضر دماغی کے لیے۔ یہ نہیں کہ اب یہ بہت زیادہ ہے، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ آدمی کو چڑچڑا، خیر اس پہ ہو ہی جانا چاہیے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو پہلے وہ آپ سے سوال کرے گا اور آپ کے جواب سے پہلے پھر جواب دے دے گا۔ ہوش میں آتا ہے وہ سوال کرتے کرتے، تو بات اتنی دیر میں اس کے دماغ میں پروسیس ہو چکی ہوتی ہے اور سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جی دوسری بات یہ تھی کہ آیت نمبر 38 میں لم کی جگہ لا کا استعمال کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے اس کو بدل دیا تھا کہ یہ آپ یوں کر لیں کہ لم کی جگہ یعنی ماضی پر جب لا داخل ہوتا ہے تو اس سے کیا معنی پیدا ہوتا ہے؟ اس سے تاکیدی نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے لا سے، تو یہ لم کا معنی تاکیدی معنی، جیسے مضارع پہ لم داخل ہو تو وہ جو معنی پیدا ہوتا ہے وہ معنی لا کے ماضی پر داخل ہونے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں تاکید مراد ہوتی ہے۔ اس کے بعد وجوہ یومئذ ناظرہ میں
ناظرہ پر گول تا کیوں لگی ہے؟ یہ سب بہت آسان پیپر تھا، بہت آسان تھا. ہم تھوڑا جاگ کے پڑھیں نا اگر، اور دہرا لیں اس کو نوٹس لے لیں، تو چیزیں ذہن میں پھر جڑنے لگتی ہیں، سمجھ آنے لگتی ہے ان کی آہستہ آہستہ. پہلے شے کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ذہن اس کو قبول کر لے. فہم کا، سمجھنے کا پروسیس میں نے شروع میں عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں. آج کی کلاس پیپر تو 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا، یہ والا تو ابھی تو اس کو کچھ کرے نا. وہ عرض کیا تھا کہ سمجھنے کا پروسیس بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے نظام ہضم ہوتا ہے. جی ملیں گے بالکل ملیں گے. اچھا، وہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہضم کا پروسیس ہوتا ہے جیسے نظام ہضم کا، کہ آپ پہلے کھائیں گے نا تو پھر ہضم ہوگا. اس دن بھی میں نے مثال دی تھی، پہلی کلاس میں مثال دی تھی کہ جو آدمی یہ کہے کہ ہضم پہلے ہونی چاہیے خوراک میرے کھانے سے، تو بڑا مکروہ سی بات ہو جائے گی نا، یہ عجیب سی. کھائے گا پہلے تو پھر ہضم ہوگی. تو اسی طرح سے سمجھ، یہ ذہن میں پروسیس، فہم کی جو اپلیکیشن ہے یہ ذہن میں ہوتی ہے. پہلے چیزیں ذہن میں جاتی ہیں، پھر ان کو سمجھا جاتا ہے. پہلے یہ اصرار کرنا شروع کر دے ایک طالب علم کہ نہیں میں پہلے سمجھوں گا تو بہت کچھ رہ جائے گا. وہ آہستہ آہستہ مانوس ہو کر چیزوں سے، خاص کر جب ایک پورا نظام مختلف ہو اور پہلے ہمارے اندر اس کا تعارف عربی ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلے اللہ کے حکم سے ہم نے کوئی زبان پڑھی نہیں ہوتی زندگی میں. تو یہ جب سب ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ ابھی تھوڑا جیسے ساتھ چلیں تو پھر سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اب بات اگلی کہ وجوہ یوم ناظرہ میں ناظرہ پر گول تا کیوں لگی؟ تو وہ وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں، اس کے 2 لفظ اس کے لیے کہ ایک ہے جمع مکسر، یعنی جو مادے کے الفاظ ہیں نا، جیسے ہو گیا طالب اور طالبان. مثال کے طور پہ طالبان تو خیر فارسی کی جمع ہے، اور اردو عربی میں تو وہ تسنیہ بنتا ہے. لیکن آپ یہ کر لیں کہ کوئی اور اس طرح کا بنا لیں، مدرس جیسے بنا لیں، اور مدرسات بنا لیں، مدرسون بنا لیں، مدرس سے مدرسون. اب یہاں پر بالکل مدرس کے الفاظ باقی ہیں، میم دال را سین، مدرس ایسا ہی ہے. لیکن یہ اب وجہ میں واو جیم اور ہا ہے، تو یہ وجوہ بن گیا، جیم کے بعد واو آ گئی تو مکسر، کسر ٹوٹنے کو کہتے ہیں. مکسور آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھیں کہ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں، زیر کو جیسے ٹوٹ کی چیز نیچے گر جاتی ہے نا، تو کسرہ مکسور ٹوٹا ہوا. تو وہ جب یہ جمع مکسر ہے وجوہ، تو اب اس کی یہ خبر آئی ہے. خبر معرفہ کی خبر، مبتدا معرفہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ یہاں معرفہ ہی ہے. اس کے اسباب اور ہیں، وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے، اس سے بات الجھے گی. یہاں وجوہ معرفہ ہی ہے. تو اب آگے ناظرہ، ناظرتن، کہ چونکہ یہ اب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اس کی جو خبر آئی ہے یہ واحد مؤنث ہے. اور بھی اس طرح کی چیزیں جمع مکسر سے ملتی جلتی چیزیں آپ پڑھیں گے. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ ڈھونڈیں آپ لوگ.
گولتا کیوں لگی؟ ادھر کہیں آیا تھا نا یار سوال، یہ آتا ہے گولتا کیوں لگی ہے، سوال کو سمجھا دیں۔ ہاں جی، یہ ہے کہ گولتا کیوں لگی ہے، تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ علامت تانیث ہے بس۔ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ جواب ٹھیک ہے علامت تانیث، کہ مناظرہ پر گولتا کیوں لگی ہے، یہ علامت تانیث ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ علامت تانیث ہے۔ ناظر مذکر ہے اور ناظرہ مؤنث ہے، مؤنث کی علامت ہے، اصل میں یہ مؤنث کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ عربی میں ایک اصول ہے کہ کچھ ایسے مؤنث ہوتے ہیں جو مؤنث ہی ہوتے ہیں، مذکر نہیں ہوتے، جیسے حامل، یہ حاملہ عورت کو کہتے ہیں حامل، تو حاملہ نہیں کہیں گے، کہہ بھی دیں لیکن نہیں کہیں تو غلط نہیں ہے، حاملہ نہ کہیں حامل، کیونکہ وہ عورت ہی ہوتی ہے، تو اس کا مؤنث بنانا گول تا لگا کر حامل کا وہاں سیاق و سباق میں ضروری نہیں ہوتا۔ یہ گول تا بس علامت ہے ایک مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، جیسے مسلم مسلمہ دونوں مسلم ہی ہیں، یہ گول تا صرف ایک علامت تانیث ہے کہ ایک مذکر مسلم ہے اور ایک، اس کے لیے ہیں دونوں مسلم۔ تو جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں پر پھر وہ علامت تانیث لگائیں گے ہی نہیں۔ مطلب آپ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ خلیفہ میں گول تا کیوں لگی ہوئی ہے، یہ میں بتا نہیں رہا، یہ بس آپ اس کو سنبھال لیں سوال۔ آپ کہیں گے کہ علامہ میں گول تا کیوں لگی ہے، خلیفہ میں گول تا کیوں لگی ہے، میں نے تو نہیں لگائی نا، آپ اس طرح اچھا نہیں، ویسے وہ گپ شپ کبھی ہو جائے تو۔ اب وہ علامت تانیث ہے اور کچھ اور، یا جیسے شجرہ ہوتا ہے، شجرہ یعنی شجرۃ طیبۃ، اور اب وہاں پر شجر ہی ہے، گول تا لگی ہوئی ہے، تو یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا نا، تو جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت پھر آپ ذرا حالت انتظار میں رہیں نا۔ تو بس آج اتنا ہی کافی ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، تو وجوہ کی یہ خبر آئی ہے ناظرہ، تو یہاں مؤنث اس لیے آئی ہے، اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ ناظرہ مؤنث کیوں آئی ہے، وجوہ جو ہے اس کو ہے یہ نکرہ یہاں پہ، لیکن یہ معرفہ ہے، یہ معرفہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں نکرہ موصوفہ، ایسا نکرہ جس کی صفت آگے بیان کی جاتی ہے تو یہ معرفہ جیسا ہو جاتا ہے، تو یہ مبتدا پھر بن سکتا ہے۔ یہ چیزیں دہرائی جانے سے یاد ہوں گی، مطلب ان کو رٹا مارنے سے زیادہ نا، بس پہلے میں ایک دفعہ سنی، دوسری دفعہ سنی، پھر ایک محاورہ سا بن جاتا ہے، تو وہ پھر چیزیں ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 14 میں نفس پر کسرہ کیوں ہے، یہ کس حالت میں ہے؟ ہاں جی، اب آیت نمبر 14 کیا ہے، بولے پڑھے ذرا آیت نمبر 14، آپ پڑھیے آیت نمبر 14 میں وہ ہے علی نفسہ بصیرہ، یہ ہے جی آپ پڑھیے آیت نمبر 14 پڑھے نا، میرے سامنے ہے کہ علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، علی نفسہ بصیرہ، جی ہاں، تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، تو نفس ہی میں نفس کے نیچے زیر علی حرف جر کی وجہ سے ہے، یہ علی نفس ہی، تو علی نے مجرور کیا ہے نفس کو، ٹھیک ہے، تو بل الانسان علی نفسی، تو یہ اگلا سوال ہے نفسی میں ہی کی ضمیر کس کی طرف پھر رہی ہے، انسان کی طرف، بل الانسان علی نفس انسان، یعنی انسان، یعنی انسان اپنی، یعنی بل الانسان علی نفس ہی کی جگہ آپ انسان لگا دیں، یعنی ایک آسان طریقہ ہے، پروناؤنس کی جگہ ناؤن لگا دیں، یعنی ضمائر کی جگہ اسماء لگا دیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اگر سینس بنتا ہے تو آپ نے ضمیر ٹھیک لوٹائی، اس کو ضمیر لوٹانا کہتے ہیں،
یعنی یہ ضمیر کس طرف لوٹ اشارہ کر رہی ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ بل الانسان علی نفسہ، ٹھیک ہے، بل الانسان علی نفس الانسان، انسان کے نفس کو جانتے، یعنی انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. تو یہاں ہی کی ضمیر انسان ہی کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ ہو گیا جی. اچھا، اب یہاں لفظ باشرہ کس سے ماخوذ ہے؟ اب اس میں کچھ بھول جاؤں گا، اللہ نہ کرے میں بھولوں، لیکن یہ کہ بھول گیا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بھول گیا تو اب اس میں میری مدد کرنی ہے. باشرہ کس سے ماخوذ ہے؟ کیا آپ اردو میں شاخ کا کوئی، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ منہ بسور لینا، جیسے ایک ہے نا بسورنا، تو وہ میں نے عرض کیا تھا، ایک مثال بھی آپ کو دی تھی کہ ماتھے پہ بل اور مسکراہٹ یہ اکٹھی ممکن نہیں ہے. کبھی کر کے دیکھیں کہ جس کے ماتھے پہ بل ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اس کا ماتھا کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سر کھلنے سے بچ جاتا ہے، ماتھا جس کا کھل جائے. تو اب ٹھیک ہے جی، ہمارے یہاں دماغ نہیں کھولتے پھر سر کھولتے ہیں. اب اس میں یہ ہوا کہ منہ بسورنا، ایک ایسا جلالی چہرہ بنایا ہوا کہ اگلا دیکھ کر پہلے ہی تھتھا جائے، یعنی اس کی زبان جو ہے نا وہ موٹی ہو جائے، بات نہ کر سکے وہ. تو باشرہ کہتے ہیں شدید العبوس کو، یعنی عبوس ہم کم تیہ قرآن میں آتا ہے نا، جیسے یہ شدید غسیلہ، عبوس پہلے ہی عباس اسی سے ہے کہ جو جنگ کی شدت میں جس کے چہرے پہ غصہ ہو، خوف نہ ہو، وہ عباس ہے. ٹھیک ہے نا، شیر کو بھی کہتے ہیں، بہت شدید حملہ کرتا ہے. تو جنگ میں چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے غصہ ہو اگر کسی کے تو بہادر آدمی ظاہر ہے. تو جنگ کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس میں اگر کسی کے چہرے پہ غصہ ہے، بہادر آدمی ہے، تو عباس وہ جیسے ماتھے پہ بل ہے، ماتھے یہ جیسے یہ ہوتا ہے نا، ایسے اس طرح آپس میں غصے سے جو ہوتا ہے. تو باشرہ شدید العبوس، بہت سخت دن. ٹھیک ہے جی. وجوہ یومئذ باشرہ، بہت زیادہ پریشان اور دباؤ میں، تناؤ کا شکار ہوں گے. ان چہروں پر بہت زیادہ، یہاں پھر مراد کیا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا. باشرہ تو وجوہ کی رعایت سے آیا نا، وہ تو میں نے عرض کر دیا، اس کی ترکیب تو وہی ہے پچھلی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ. تو یہاں باشرہ بھی وہی کنسٹرکٹ ہے یہاں اس جملے کا. یہاں جب کہا کہ باشرہ تو بہت ہی شدید تنجید، یہ غصے کی حالت میں ہوں گے یا تناؤ کی حالت میں؟ میں نے یہی عرض کیا نا کہ وہ تناؤ شدید، جیسے تناؤ ہوگا اس میں نفسیات، شدید نفسیاتی اپنے اوپر غصہ ہوگا، جی ماحول کا خوف ہوگا، دوسروں کی شرمندگی ہوگی، خدا کا، یعنی وہاں پر کچھ چہرے ایسے ہیں جو بہت تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ نون زاد را اور نون زائن را، اس کا پوچھنا چاہیے تھا، یہ فرق میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر زیادہ مشکل ہو جاتا، لیکن پیپر تو بہت ہی آسان تھا بھائی، بہت آسان تھا. اب یہ اگر مشکل ہے تو پھر اب ہم امریکہ کو شکست کیسے دیں گے؟ پھر تو اگر مشکل ہے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو گیا نا امریکہ کو شکست دینا. تو صرف نعرے اشارے مارنے سے تو نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے بس. اچھا، تو وہ جیسے ان پر شدید گھٹن طاری ہوگی، شدید دباؤ ہوگا، سخت تناؤ کا شکار ہوں گے، وہ طرح طرح کا ہوگا. تمام آپ جو سمجھ لیں کہ باشرہ میں لگتا ہے
کہ تمام منفی جیسے چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھی ہو گئیں، اور اس میں باصرہ کے اندر ظاہر ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شدید العبوس ہے، تو اس میں جو معنی پیدا ہوا ہے نا گھبراہٹ کا یا خوف کا یا ناپسندیدہ جذبات کے چہرے پہ آنے کا، وہ ناظرہ کے تضاد سے ہوا ہے کہ کچھ چہرے ناظرہ ہوں گے، نون ضاد اور را اور گول تا، اور کچھ باصرہ ہوں گے. تو اب یہ جو اس کے اندر اس تضاد سے معنی پیدا ہوا ہے اس کا متضاد بنایا باصرہ کو ناظرہ کا. تو یہ پھر واضح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تر و تازہ نہیں ہوں گے، اور کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ یہ جیسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ مرنے سے پہلے ہی بہرحال آدمی پر وہ نظام انصاف جاری ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ جو رہتے ہیں نا دباؤ کا شکار. مومن خوش رہتا ہے. خوش رہنے کا مطلب وہ جھوٹے کہہ کے ہی مارنا اور لطیفے سنانا اور اچھل کود نہیں ہوتی، ایک حالت اطمینان ہوتی ہے، مطمئن ہوتے ہیں. تو مارا اچھا جناب، آیت نمبر 30 کا ترجمہ کریں اور درس کی روشنی میں مساق کے معنی واضح کریں. آیت نمبر 30 کیا ہے؟ پڑھیں ذرا آیت نمبر 30. آیت نمبر 30 پڑھیں. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ ہے رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. تو جیسے آدمی جو ہے نا وہ عرض یہ کیا تھا اس کا کہ مساق کے معنی واضح کریں. جی سر 2، 3 اور 4 سال وہ رہ گئے. اچھا بھائی بڑی معذرت، رہ گیا. آپ نے صحیح گرفت فرمائی، بالکل ٹھیک ہے، باصرہ ہو گیا یہ میں صحیح. اچھا جی، معاذیرہ کن حروف سے مشتق ہے؟ یہ عین، ذال اور را سے مشتق ہے. مشتق کا مطلب ہے اس کی اٹائمولوجی کیا ہے، یعنی اس لفظ کے بنیادی روٹس کیا ہیں جہاں سے یہ لفظ پیدا ہوا. عین، ذال اور را، اس سے معذرت بنتا ہے نا. تو معاذیر یہ عذر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہانے بنانے کے. اور ایک اس کا ترجمہ عرض کیا تھا، مطلب اس کا عرض کیا تھا جو امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا، وہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس کا مطلب ہے پردے لٹکانا، یعنی چھپانا، پردہ ڈال دینا. ولو القا معاذیرہ، القا معاذیرہ، القا چاہے وہ معاذیر ڈالے، ٹھیک ہے نا، القا کہتے ہیں ڈال دینے کو. ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ پردے ڈالتا رہے. تو ان معنوں میں ہے کہ جیسے بہانے بناتا رہے، جواز دیتا رہے، یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے نہیں کر سکا. تو اصل وجوہات اپنے مسائل کی اس کو پتہ ہوتی ہیں. وہ کبھی کہے گا میرے اوپر جادو ہو گیا، کبھی کہے گا کسی نے میرے اوپر کوئی منتر کر دیا ہے، کبھی کوئی نظر بد لگ گئی ہے. لیکن یہ وہ کبھی نہیں کہے گا میں ایک نالائق انسان ہوں، میں نے محنت نہیں کی، میں کام چور ہوں. ٹھیک ہے جی، جہاں ذرا بہادری سے محنت کرنی تھی وہاں میں نے بزدلی اور کہ ہمتی دکھائی، میں گھر میں ہی بیٹھا رہا، مجھے سردی بھی لگتی تھی اور گرمیوں میں گرمی بھی لگتی. یہ کبھی نہیں کہے گا. ہوتا یہ ہے، اور وہ پھر کرے گا کیا کہ وہ جی مجھے کسی نے کہا کہ وہاں پر جادو ہو گیا. کتنے کیسز آتے ہیں، یعنی ہم جن کو دیکھتے ہیں وہ کسی پہ جادو ہو گیا. ہم نہیں کہہ رہے کسی پہ جن ہے ہو گئے، کسی پہ جادو ہو گیا، کسی کو نظر بد لگ گئی، کسی کو ہے. اچھا اس تھوڑا سا ٹٹولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کدھر نہیں جانے دینا. یہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو کس طرف نہیں جانے دینا. وہ بڑی مہارت سے، بظاہر آپ کو لگے کہ بالکل کندھے انسان آدمی ہے، لیکن بڑی مہارت سے آپ کو ادھر نہیں جانے دے گا جدھر اصل مسئلہ ہوگا.
کیونکہ وہ اصل مسئلہ حل کرے تو مسئلہ ختم ہوتا ہے. وہ مسئلہ ختم کرنے کے لیے اس کو بندہ بہت موٹا ہو نا, اور اس کو آپ بندہ وہ کہے کہ یار میرے اوپر تو کسی نے جادو پھونک دیا ہے کہ میں موٹا ہو گیا ہوں اس کی پھونک سے, تو وہ میں موٹا ہو گیا, میرا جادو ہو گیا, کسی نے مجھے نظر بد لگ گئی, میں تو بڑا سمارٹ تھا, تو فلاں آدمی حاسد ہے, ایسا گھٹیا انسان, اس کی وجہ سے میں جو ہوں وہ میں یہ ہو گیا اس طرح بلکہ, اور یہ اوبیسٹی سی ہو گئی اور یہ سارا, تو یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اب بندہ وہ کہے کہ تو ہے چٹخاروں کا شوقین, اور جو جہان کا جنک فوڈ یعنی ڈھیر کا کچرا جو ہوتا ہے, جو ہے کچرا تو کھاتا ہے, گند تو کھاتا ہے, اور اس پہ تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا, ہلتا جلتا تو ہے نہیں, ہر وقت بیٹھ رہتا ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں اس بندے کو سمجھ نہیں ہے زیادہ, میں تو ایسی کوئی بات نہیں, میں نے تو 24 گھنٹے ہو گئے کوئی برگر نہیں کھایا. تو بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ بلاؤ القا معاذیرہ, چاہے وہ جتنے پردے ڈالتا رہے, ٹھیک ہے, معاذیر پردے بہانے وہ کرتا رہے, وہ خود کو جانتا ہے. اچھا جی, قرآن کا مادہ کیا ہے, یعنی جیسے یہ مبالغے کا وجہ ہے نا, قاف را اور حمزہ قرات اسی سے ہے, تو یہ بھی ہو گیا. رقیہ سے راک ہے, ہاں راک رقیہ, راکن یعنی یہ را کاف اور یا ہے مادہ اس کا, بڑی یہ عربی میں نہیں ہوتی, یا مجہول بڑی یہ عربی میں نہیں ہوتی, کہیں پڑھتے ہیں امالہ وغیرہ تجوید میں آپ کو آئے گا, لیکن عربی میں بڑی یہ نہیں ہوتی, وہاں پر یا معروف ہی ہے. تو را قاف اور یا, تو را کن اصل میں را کی یون تھا, اس کو جب آخر میں اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں فعل ناقص, جس میں حرف علت واو یا آخر میں آتا ہے, تو فاعل کے وزن پر یا گر جاتی ہے آخر میں, جیسے قاضیون قاضن ہو جائے گا, دائیون دائن ہو جائے گا, اور راکیون راکن ہو جائے گا. یہ فاعل کا وزن ہے رقیہ کرنے والا, دم درود کرنے والا, ٹھیک ہے جی. کیا معنی ہے اس تعلق سے راک کے مادہ کا اندازہ لگائیں, بس وہ ہو گیا رقیہ سے. اور درس کی روشنی میں مساق کے معنی واضح کریں. ہاں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ساق پنڈلی کو بھی کہتے ہیں نا, والتفت الساق بالساق, تو ہوگا الی ربک یومئذ المساق. اس میں نے ایک آپ کے سامنے بلاغت کا بھی وہ رکھا تھا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ساق دونوں میں آیا, مساق میں بھی اور اس میں بھی سیم, ذرا میم کا اضافہ کر دیا. تو یہ حسن ہے کلام کا, یہ خوبی ہے کلام کی سمجھی جاتی. تو اب اس میں مساق جس طرف ہم نے کھینچ کر جانا ہے, ہم نے لوٹنا ہے جہاں ہم رک نہیں. وہ مساقہ یسوکو سے عرض کیا تھا کہ پنڈلی جیسے لمبی ہوتی ہے, اور جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ سو, ہاں وہی سوکھ کہتے ہیں نا, سوکھ, گھٹیا گفتگو کو سوکیانہ گفتگو میں اردو میں کہتے ہیں نا, بازاری گفتگو, سوکیانہ گفتگو ہے. تو بازاری گفتگو, جیسے آپ بازاروں میں جاتے ہیں نا, تو بازاروں میں جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک ماحول الگ ہوتا ہے, اس لیے بازاروں میں زیادہ آنا جانا, سوکھ بازار, اس لیے بازاروں میں زیادہ آنا جانا پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی کر لیں نا, تبلیغ بھی کر لیں درمیان میں, وہ کوئی نہیں, بندہ ہٹ جائے, ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے موضوع سے, کیا ہے کہ وہ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدترین جگہ زمین پر بازار ہے اور بہترین جگہ مساجد ہیں. اب یہ کیوں بدترین جگہ کہا گیا؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار میں جا کر کاروبار نہ کرو,
سارے صحابہ جب ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ہمیں بازار کی راہ دکھاؤ. وہاں یہ تو ہے کہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے یہ وہ سب بازار میں جاؤ، لیکن بازار کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. ہر ضرورت کی جگہ پسندیدہ جگہ نہیں ہوتی. یہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہر ضرورت کی جگہ جو ہے نا یہ پسندیدہ جگہ نہیں ہوتی. مطلب جہاں ضرورتیں ہیں آدمی کی تو بندہ گئے کہ وہ پسندیدہ جگہ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. کہیں بہت شدید ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت شدید ضرورتیں ہوتی ہیں. آدمی مر جائے وہ ضرورتیں پوری نہ ہو، لیکن وہ جہاں سے وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے بازار بھی بہت ضرورتیں ہیں اس میں اور یہ سب ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. اور اس کے ناپسندیدہ ہونے کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ اس سے دنیا پرستی پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے. آپ بازار میں جائیں اور آپ میں ناشکری نہ پیدا ہو تو اللہ تو کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو ناشکری کو تو کفر کہا ہے. تو جیسے بازار میں کفر پیدا ہوتا ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے. بہت کچھ ہونے کے باوجود آدمی کو لگتا ہے میں بالکل بھلا چنگا خوش باش ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، یار یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اب جیسے ہی بازار میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے، تو ایک عجیب مصیبت میں پڑ جاتا ہے. وہ خوش باش آدمی بازار سے جب واپس آتا ہے تو وہ چاہے 2 لاکھ کی خریداری کر کے آئے. میں نے لوگ دیکھے ہیں خریداری کرتے ہوئے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ان چیزوں کا کرے گا کیا. بس ایک جیسے ہوکا ہے، یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، بس ایسے ہی. تو اب بازار میں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے دنیا پرستی کا. دنیا پرستی کا مطلب ہے یعنی دنیا کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے نا، پرستش کا. اب دنیا پرستی کا لفظ بولو تو لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کون سے تصوف کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہم پہلے ہی پیچھے ہیں، پہلے ہی ہم امریکہ سے پیچھے ہیں. تو یہ ٹیچر رہ چکے ہیں، یہ عام بیان کو پڑھتے ہیں جرنل کوشچن. نہیں بھائی، میں نفسیات کا نہ کوئی ٹیچر ہوں، نہ مجھے نفسیات کا کچھ بھی کوئی نہیں پتا. میں تو بالکل ہی ایسے وہ ہے بس یہ کہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا آدمی کچھ نہ کچھ انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہی ہوتا ہے. تو جو مسائل میرے ہیں وہ آپ کے بھی ہوں گے، وہ آپ کے بھی ہوں گے، اور جس طرح میں مسائل میں پھنستا ہوں اس طرح دوسرے بھی. تو کسی نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ یار کوئی نفسیات کی کتاب بتاؤ. میں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں پتہ نفسیات کی کتاب، اپنے آپ کو پڑھا کرو. تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں، بس جو ہمیں کہے نا یہ کرو ہم اس کو کچھ کرنے پہ لگا دیتے ہیں. یعنی ہمارا رویہ ہے کہ ہمیں کوئی کہے نا کہ تم یہ کام کر دو تو 4 کام ہم اس سے متعلق اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پہلے تم کرو پھر ہم کرتے ہیں. تو وہ 4 اس کو پتا تھا کہ ابھی اگر میں نے ابھی فوراً پوچھا اس سے تو یہ مسئلہ پیدا کرے گا میرے لیے. تو اس نے پھر ہوشیاری کی. 4-5 دن کے بعد نا وہ مجھ سے پوچھا کہ خود کو کیسے پڑھا جائے. میں نے پھر اس کو ایک حل بتایا، وہ پھر آپ نے کبھی پوچھا تو بتا دوں گا. ابھی اب آگے چلتے ہیں. اچھا جناب، وہ کیا ہوا کہ اس کی روشنی میں مساق کا واضح کریں. تو کوئی نہیں، یہ فلسفہ، نفسیات، یہ سوشل سائنسز یہ پڑھنے کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب سائیکالوجی پڑھنے کی ہے، یہ سیکھنے کی شے ہے. فلسفہ کوئی پڑھنے کی شے نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے. اب خواہ مخواہ بڑے لوگوں کا نام میں نے کیوں مجھ سے میری ایک معمولی سی زبان سے نکلواتے ہیں. اب ہم آپس میں بات کرتے رہے تو اچھا ہے. کانٹینٹ کو سمجھنے کی عادت ہم تھوڑی سی بنا لیں، پھر فارمز بھی اس کو مل جاتی ہیں. لفظ کس معنی کو دینا ہے پہلے اس کے سے تھوڑی مانوسیت پیدا ہو جائے. ہاں جی، اچھا جی، وکیل من راک، اس کی تفسیر کا ایک سوال تھا کہ وکیل من راک، اور وہ جیسے یہ تھا بہت ساری چیزیں شاید وہ رہ بھی گئی ہوں، لیکن وکیل من راک، وکیل من راک. اور
جو یعنی وہ کچھ کہنے کے جیسے قابل نہیں رہتا، اس کو تو وہ کہتا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں گیا، اب جو میں نے یہاں جوڑا تھا وہ یہیں رہ جائے گا. اور مجھے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑا کاروبار بناتا ہے، بہت سسٹم میں بڑے بڑے کاروبار، اور بچے جوان ہوتے ہیں نا تو ان کو تربیت تو دنیا پرستی کی دی ہوتی ہے، تو پہلے اس کو ٹھڈا مار کے باہر پھینکتے ہیں. ٹھڈا خود میں نے استعمال کیا باپ کے لیے لفظ، کیونکہ اس نے ایک غیر ذمہ داری دکھائی کہ اولاد کو اس نے بس یہی سکھایا ہے، پیسہ ہی ہوتا ہے، مال ہی ہوتا ہے، دولت ہی ہوتی ہے، دنیا ہی ہوتی ہے، بس یہی ہوتا ہے، باقی تو گپ شپ ہوتی ہے. تو جب اب وہ اپنی اولاد پہ اعتبار کرتا ہے، میں نے اللہ کی قسم ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، جنہوں نے صفر سے آغاز کیا اور کہاں تک پہنچایا اپنے کاروبار اور معاملات کو، بالکل مطلب -0 سے اٹھے ہوں گے وہ لوگ، اور وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد ان کی اولاد نے دوبارہ ان کو وہیں اٹھا کے پھینک دیا، رلتے ہوئے مرے ہیں فٹ پاتھوں پہ. کتنے لوگ اولاد کے ہاتھوں اپنے عزیز ترین دوستوں کے ہاتھوں، مطلب ایسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر کما کے دبئی اور عرب امارات میں بڑے بڑے ہوٹل خریدے، وہ دیہاتوں میں رکشے چلاتے ہوئے مرے ہیں. تو آدمی تو سمجھ جاتا ہے کہ میں تو گیا، میں نے تو بڑے بڑے یہ جو کارنامے سر انجام دیے تھے نا، یہ تو ابھی یہیں رہ جائیں گے، اب میرے پلے کیا ہے. بوڑھے ہوتے ہیں نا جب تھوڑے سے، تو خیال آنے لگتا ہے اوہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو پھر اب ہم کوئی عربی گرامر ہی سیکھ لیں، بھائی عربی گرامر سیکھ لیں، ابھی بڑا مطلب یہ چلو یہ ہے کہ اب اپنے بچوں کو کچھ کرو، یا جو چھوٹے ہیں تمہارے ان پر وہی محنت ہے کہ میں بس کتنے بزرگ میں نے دیکھے ان کو توبہ بھی کرنی نہیں آتی. مطلب آدمی جب چکر خدا سے کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ چکر میں ہی رہتا ہے، توبہ بھی کرنی نہیں آتی. مطلب میں گناہ کرتا رہا، غلطی ساری زندگی، خدا کی طرف توجہ نہیں دی، غفلت میں گزاری، یہ حرام حرام حلال یہ وہ نے. اب جناب وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بھیڑیا دانت جو گر گیا تو اس نے کہا استغفر اللہ. ہرنی کی جان لینی تو توبہ توبہ، بہت ہی بری بات. ہرن اتنے خوبصورت جانور ہوتا ہے، کیسے دیکھو خوبصورت، تو تم اس کو چیر پھاڑ دیتے. خبردار یہ مت کرنا. اچھا سر کیا آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ مینس کلاسز کا پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ مجھے کہ آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. میں جناب اچھا اپنے بارے میں گفتگو، میں بہت اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہوں پرائیویٹ محفل میں، ہر وقت اپنے بارے میں کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ مجلس میں ذرا عجیب سا لگتا ہے باتیں کرنا. کچھ نہیں، میں 20-21 سال کی عمر تک تو ہم نمازیں ہی کوئی نہیں پڑھتے تھے، پھر جمعہ بھی کوئی نہیں پڑھتے تھے، عید بھی کوئی نہیں پڑھتے تھے. بس کچھ لوگ تھے جی پتہ نہیں انہوں نے ہمیں کہاں دیکھ لیا، بس انہوں نے دیکھ لیا اور ہم بچ گئے، بس ایسے ہو گیا. اس پر کبھی مطلب اپنی ذاتی عجیب سا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے. اچھا اب یہاں کیا تھا؟ ہاں، تو اب آدمی جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ وکیل من راک، تو اب وہ خود تو سمجھ لیتا ہے کہ میں تو گیا. میں بات کیا کر رہا تھا سر؟ وہ بڑھاپے میں انہیں توبہ بھی نہیں کرتے. ہاں وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب اب ہمیں توبہ، میں عربی گرامر پڑھنے لگا ہوں اور میں تہجد بھی، نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. بچے نہیں، بچوں کو دین کی طرف نہیں آنے دینا، اور نہ ہی بچوں کو دین کی طرف آنے دینا ہے. وہ تو اگر دین کی طرف آ جائے تو ساری تباہی پھر جائے گی. وہ تو پھر جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ تو پھر حرام نہیں کھائیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں. اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کئی لوگوں کو ایسے جواب دیے مجھے کہ میرا 14 طبق روشن ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ بندے وہ جو مغرب کی نماز کے بعد ابابین پڑھ کے اور جناب بیٹھے رہتے تھے تمام اذکار وغیرہ کر کے، اور جب ان سے کہا گیا کہ بھائی بچوں کے بارے میں بھی کوئی فکر کرے، تو جو جوابات انہوں نے دیے
بندہ کہتا ہے کہ بھائی الامان الحفیظ، یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو بہت ہی سخت جواب ہے. مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کر لیں گے، مطلب ابھی انہوں نے کیا ہی کیا ہے، تو ہمیں بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بچوں کے پیچھے پڑ گئے. تو ان کو بندہ کہے کہ بھائی اب آپ کو بھی کیا کرنا ہے، آپ بھی اب فوت ہی ہو جائے. اچھا ہے، اچھا وہ مطلب میں اب بتا نہیں سکتا، میں کیا وہ خیال آتا ہے. تو بہرحال تو اب بندہ جب جناب وکیل من راک، تو ارد گرد والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھتے ہیں، اب آواز سنتا ہے، وہ کہا گیا، یعنی کیلا کالا کا مجھول ہے، پیسے ویسے، جیسے کالا اس نے کہا اور کیلا کہا گیا. کس نے کہا یہ تو نہیں پتا ہوتا نا، اس کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ پتہ کرے کہ کس نے کہا. بس ایک آواز سنتا ہے وہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی ہے، کوئی دم درود کرنے والا، کوئی دم درود کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی ہو. تو جو ہم نے ٹوٹکے کرنے تھے سارے مادی وہ تو کر لیے، یہ تو نہیں بچ رہا، تو اب کوئی خدا کے نام پہ خدا سے جان چھڑا دو، یعنی کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ ہم وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ فی الحال ہم سے دور ہی رہنا، اور یہ دعا قبول ہو جائے. کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے لیے دعا کرے کہ یا اللہ تو اس سے دور رہ، اس کے قریب مت آنا، تو وہ دعا اللہ قبول کر لے. تو وہ بہت نیک آدمی ہوگا، بہت جس کی یہ دعا قبول ہو جائے گی کہ یا اللہ ابھی ہماری جان چھوڑ، ہمیں مزے کرنے دے، ابھی تو ہم نے کوئی مزے ہی نہیں کیے، ابھی تو تم آ رہے ہو. تو ایسا کوئی نیک بندہ ہونے. وکیل من راک میں بہت شدید طنز ہے، بہت شدید چیر دینے والا طنز ہے. یعنی یہ آدمی اگر سمجھے نا تھوڑا سا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے ایسا جو خود ہمارے لیے خدا سے سفارش کرے کہ یا اللہ ہم سے دور ہو جا، ہمارے قریب مت آ، ہم ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم تم سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہم سے دور رہو یا اللہ، ہم سے دور رہو، بڑی مہربانی، ہمارے قریب مت آنا. وکیل من راک. اگر آپ سوچیں نا کہ قرآن کی سب سے سخت تنزیہ آیت کون سی ہے، وہ یہ ہے. جی آگے پھر کہا وکیل من راک، اور اللہ کا اس کو کیا جواب ہے. وکیل من راک آگے کیا ہے، الی ربک یومئذ المساق، یہی ہے وکیل من راک. التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ، تو کیا ہے وکیل من راک، وہ کیا ہے، اس کے بعد ہے رب کی طرف واپس آنا. ہاں الی ربک یومئذ المساق. ٹھیک ہے جی. اور وہاں اب یہ ہے کہ تم خدا آپ کی یہ کیا ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ بھائی الی ربک یومئذ، تم نہیں جانا چاہتے خدا کی طرف، تو اب تمہیں لے جایا نہیں جائے گا، تمہیں اب گھسیٹا جائے گا. وہ ایک بڑا لطیفہ ہے زبردست کہ جماعت اسلامی کے تھے آدمی، تو وہ ایک دوسرے ان کے ساتھ پڑوس میں رہتے تھے، وہ جیسے وہ مارکسسٹ تھے اور اس طرح کے وہ تھوڑے تھے آدمی، مذہب مخالف تھے مطلب. تو انہوں نے کتا رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ جماعت اسلامی کے جو تھے صاحب، یہ گزرتے تھے روز اور یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو کتا ہے یہ نہ رکھو، فرشتے نہیں آتے. تو وہ ان سے کہتے تھے کہ مولانا یہ تو اچھی بات ہے، فرشتے نہیں آتے، تو آپ کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو نہیں آتے تو ہم بچ جائیں گے. انہوں نے ایک دن یہ بات کہی، اب انہوں نے ایک دو دن نا وہ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیں نا، آپ کو کتا برا لگتا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا. انہوں نے 2-4 دن بعد ان کی سنی. پھر ایک دن وہ رک گئے اور ان سے پوچھا کہ یار بات سنو. انہوں نے کہا جی مولانا، یہ ایک ہوتے ہیں نا، ایک غیر مذہبی لوگوں میں ذہانت کم اور گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مولانا بتائیے، فرمائیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کہتے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت اسرائیل فرشتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو جب ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے تو ہم تو مزے میں ہیں، مشکل میں تو آپ بھی کتا رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ مت سوچو،
وہ مجھے آیا نا الی ربک یومئذ المساق، تو تمہیں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا یہ بات سوچو. کیوں؟ بات سنو، یہ کتے مرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ کتے تو مرتے ہیں. انہوں نے کہا جو فرشتے کتوں کی روح نکالتے ہیں تمہارے وہ نکالیں گے. جو فرشتے کتوں کی روح نکالتے ہیں نا تمہاری روح وہ فرشتے نکالیں گے. تو روح تو تمہاری نکلنی ہے، یہ تو تم چھوڑ دو بات، تمہاری روح نہیں نکلے گی. اب یہ ہے کہ خدا کی طرف نہیں جانا، کیلا من رہا ہوگا، اب تو جانا ہی ہے، جو دلا کر لو. سورہ کے تناظر میں قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے اور کیوں، وہ اس طرح ہے کہ صرف قرآن ہی کو نہیں بلکہ ہر اس چیز کو جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وقت دیں. تو جلدی نہیں کرنی. کسی بھی معاملے میں اگر آپ جلدی کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. تو یہاں اس قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. 23-24 سال میں قرآن جو نازل ہوا تو اس کا کوئی سبب ہوگا. قرآن ہماری ہر صورتحال جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، ہمارے اندر اور باہر کی، چاہے ہمارے حالات ہوں چاہے ہمارے احوال ہوں، قرآن ان کو کورسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں بس قرآن سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، وہ ہم لیتے نہیں. تو اور کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے کہ تاکہ وہ جذب ہو نا، سیلاب کی طرح قرآن نہ گزرے بلکہ جیسے ایک جذب ہونے والی بارش ہوتی ہے اس طرح. نفس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں عرض کی تھیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ. نفس امارہ پہلی، یا دوسری طرف سے شروع کریں تو نفس مطمئنہ، اور پھر نیچے آئے تو نفس امارہ اور نفس لوامہ. اس صورت میں نفس لوامہ کا ذکر ہے. تو جیسے بالکل آدمی کے جسم اور روح کے درمیان ایک حالت ہے نا نفس امارہ کی، یعنی جسم اور روح، یعنی آپ کی جبلت، آپ کی انسٹنکٹ اور آپ کی عقل جو ہوتی ہے اس کے درمیان ایک ٹکراؤ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی پسند ناپسند میں اور آپ کے صحیح غلط میں ایک ٹکراؤ چل رہا ہوتا ہے. آپ کی روح، حق و باطل ہے وہ تو روح کا اصول، لیکن بہرحال ہم ذرا تھوڑا نیچے کہہ کے آپ وہ اسپرٹ اور مائنڈ کے معنی میں لے لینا اس کو. تو بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جسم اور روح کی لڑائی جہاں ہے، تو اب یہ نفس لوامہ کا ذکر کیوں آیا؟ قیامت وہ موقع ہے یا موت وہ موقع ہوتا ہے جب آپ ایک دنیا اور دوسری دنیا، ایک جسم کی دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ایک روح کی دنیا ہے جہاں ہم نے آگے جانا ہے. ایک تفت ساق بساق کہا کہ دو آپس میں جڑ جاتے ہیں، آخرت اور دنیا دونوں جیسے آپس میں دو زندگیاں جڑ جاتی ہیں. تو نفس لوامہ وہ جگہ ہے جہاں تفت الساق بالساق ہوتا ہے، یعنی جہاں آدمی کو شدید اذیت سے گزرنا پڑتا ہے نفس لوامہ میں. ٹھیک ہے، بالکل جیسے حالت نزا میں ہوتا ہے، جیسے آپ جسم کی دنیا سے روح کی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک وقت آتا ہے تو وہ ہے قیامت کا موقع. تو نفس لوامہ اور قیامت میں یہ بھی ایک لنک موجود ہے یہاں پر اس آیت کے آغاز میں. تو یہ جناب آج کا ہو گیا، ٹائم بھی میرا خیال ہے پورا ہو گیا. تو یہ پیپر تھا سارا. یہ میں تو اب ویسے وہ ذرا سی بات تھی، اندیش ہے جم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، باقی بھی گپ شپ کی کہ وہ ٹائم پورا ہو جائے. ٹائم تو 5-1 منٹ رہتے ہیں، 8:30 بجے کلاس ختم ہو جائے گی. پیپر میرے خیال میں مشکل نہیں تھا. میں مزاجن نا آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اپنے بارے میں بتا ہی دوں پھر، کہ مشکل پسند آدمی ہوں. یعنی یہ مشکل تو کچھ مشکل ہی نہیں ہے، یہ سہولت پسندی بہت نقصان کرتی ہے آدمی کا. عزت سے وہی جی سکتا ہے، ہم عزت سے تو کوئی نہیں جی رہے، بہت مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے سامنا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عزت سے جینا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو سہولت پسند نہ ہو. سہولت پسند بے غیرت ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل میں بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مشکل پسند ہونا چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے، کہ وہ جیسے
عزیمت کا راستہ دیکھیں آپ. وہ ایک بندہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایک مشکل اور آسان میں سے ہم اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں نا کہ رات کا کھانا یار نہ کھاؤ اگر تمہیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اگر تمہارے دماغ چکرا رہا ہے اور تمہیں مسائل اینزائٹی ہو رہی ہے یہ وہ سب, تو یہ تم نے اپنا بلڈ سرکولیشن ہی ٹھیک کر لو کہ چلو پھرو کو کھانا اپنا تمیز سے کھاؤ انسانوں کی طرح. تو وہ نہیں کرنا. تو اب بات پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی, اب وہ لمبی ہو جائے گی, چلیں چھوڑے پڑے. ہاں جی تو آپ کی مشکل پسند. ہاں تو یہ جو مشکل پسندی ہوتی ہے نا, عزیمت ہوتی ہے, ایک رخصت ہوتی ہے کہ یار آج یہ حضور اب رخصت تھوڑا ہی پسند کرتے تھے. تہجد حضور پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, نوافل حضور پڑھتے تھے, صوم وصال حضور رکھتے تھے. تو ہم اپنی بجائے حضور کہا کہ یار رات کا کھانا کھاؤ, نہیں وہ حضور نے فرمایا رات کا کھانا ضرور کھانا ہے. وہ بھائی حضور نے کہا ہے کہ رات کا کھانا اتنا کھاؤ کہ صبح تمہیں بدہضمی ہوئی ہو, کھٹے ڈکار آ رہے ہیں. یہ تو حضور ہی کہہ کے گئے ہیں نا کہ اتنا کھانا منافق کھاتا ہے. تم حدیثیں سنانی شروع کر دیتے ہو بے وقوفوں کی طرح. تو اب حضور تو سمجھدار لوگوں سے بات کرنے آئے تھے نا, اہم کو نبی نہیں تھے حضور. تو وہ پھر یہ ہے کہ حضور جی آسان اور مشکل میں آ رہے تو حضور آسان کو پسند کرتے تھے یہ وہ سب. تو حضور ہمارے لیے آسان ہی پسند کرتے تھے, وہ اسوہ تھا ہمارے لیے کہ یہ لوگ کر نہیں سکیں گے. نہیں تو اگر ہم نے صوم وصال رکھا, افطار کے بغیر روزے رکھے, تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم بھی رکھتے. حضور نے کہا نہیں, پاؤں پہ برہم حضور کے پڑے تھے کہ نہیں نمازیں پڑھتے ہوئے. تو یہ نہیں, بس ہر وہ آدمی جس نے زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بس کو کر سکے یا نہ کر سکے یہ تو ایک الگ بات ہے. سہولت پسند کچھ نہیں کر سکتا. وہ پھر کہتا ہے کیلا من راک, کوئی رقیہ شریعہ والے ڈھونڈ دو, ہے نا, کوئی دم درود کرنے والے, یہ کر لو وہ کر لو. نہیں بھائی, اب اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. مطلب ہمیں اللہ نے یہ معجزات نوازا ہے نا, آنکھیں, ہاتھ, کان, یہ وہ سب. مٹی بولتی ہے, مٹی سنتی ہے. اب تمہیں اور کیا چاہیے کرامت, اس سے بڑی کوئی کرامت ہے؟ معجزات جو کفار کے لیے دیے گئے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ چھوٹے تھے, اور جو ہر وقت جاری ہیں وہ بڑے معجزات ہیں. بچے کا پیدا ہو کے جوان ہو کے سب کچھ کرتے رہنا, یہ بغیر باپ کے کسی کا پیدا ہونے سے بڑا کام تھا. اونٹنی پیدا ہو گئی پہاڑ سے, یہ اتنا بڑا کام نہیں تھا. سمندر میں راستہ بن جائے, یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے. تو کفار کے لیے ہے, مومنین کے لیے معجزے تھوڑا ہی ہوتے ہیں. کفار کے لیے وہ بے وقوف ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ ملحد احمق ہوتا ہے. اعتماد رکھیں اپنے اندر کہ احمق ہوتا تو ہے. اب جو سمندر میں راستہ بن جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں. تم تیر کے نکل جاؤ سمندر سے, کشتیاں تم چلانے کے قابل ہو, یہ بڑی خدا نے تمہیں. اللہ نے آیت تو یہ بتائی کہ دیکھو سمندر پہ کشتیاں چلتی ہیں, یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ دیکھو سمندر میں راستے. وہ تو کفار کے لیے تھا, منکرین کے لیے. مومنین کے لیے کہ دیکھو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں. اچھا جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کوئی اور سوال ہے لوگوں کا تو بے شک کر لیں. کلاس ختم ہو گئی, آپ کہیں گے یہ خود ہی بولتا رہتا ہے. سر آپ نے عالم اربا کا ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. عالم اربا کے بارے میں آپ نے ذکر کیا نہیں, اگلے جس دنیا میں ہم جائیں گے اس میں بھی جسم ہوگا ہمارے ساتھ, لیکن وہاں پرنسپل روحانی ہے. یعنی جیسے یہاں پر جسم غالب ہے روح پر, وہاں روح غالب ہوگی جسم پر. اس جگہ کو عالم اربا کہتے ہیں. اس جگہ کو عالم اربا. عالم اربا سے کیا مراد ہے؟ مطلب عالم اربا تو ایک جیسے وہ عہد الست اور شروع کا ہے نا, کہ جب ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے اور آدم کی ذریت ساری اور سب سے عہد الست لیا گیا, اس کو عالم اربا کہہ دیا جاتا ہے. یا روحیں دنیا میں آنے سے پہلے کہیں ہے نا, ہمیں نہیں پتا کہاں ہے, کہ وہ عالم ارواح ہے. یہ کوئی ایسی پورا دین میں ایک بات اصول کے طور پہ یاد رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس سے لڑتے رہے, ہمارے تمام اہل علم اس سے لڑے ہیں, آج تک لڑ رہے ہیں کہ دین میں پراسراریت پیدا نہ ہونے دو. پراسراریت یہ جو ایک ہوتی ہے نا,
یہ کشف، کرامات اور یہ سب جنید بغدادی سید الطائفہ صوفیوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، سب سے بڑے صوفی. ان کے پاس گیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی خلاف شریعت کیا دیکھا ہے، اور یہ تو پھر وہ جو کرامات اور کشف اور یہ وہ سب کچھ پراسرار چیز دجال کے پاس بہت ہوں گی. دجال کے پاس تو بہت کرامتیں ہوں گی پھر. تو یہ جو ہے نا ایک باطل تصوف اور یہ ایک پراسرار دین کو بنا لینا، اس سب دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، کچھ بھی نہیں. سادہ زندگی میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دنیا سے چلے گئے، تم صاحب کرامت ولی ہو، کر کے دیکھو کبھی، بس اور تمہیں کیا چاہیے. اتنی کرامت یعنی اتنا شرف ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے نقش قدم پر حضور کے پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہوا پیچھے پیچھے بس جا رہا ہوں، اس سے بڑا شرف کیا ہے. اب تمہیں جو ہے وہ کرتب دکھانے ہیں، وہ تھا نا وہ ایک شعر سن لیں، وہ چلے جائیے گا، آخری ہے، مطلب میرا خیال ہے آخری ہے، تو بالکل آخری یہ ہے. وہ دن بڑا اچھا ہے، وہ اس پہ اچھا نہیں ہے، شعر بہت ہی معمولی ہے لیکن اس بات کو نا ذرا کنوے کر دے گا. میں یہ داد تو میں نے جن صاحب نے مجھے بھیجی بہت داد دی، لیکن وہ میں جھوٹ کی داد دی تھی، جھوٹ موٹ پہ داد دی تھی. واہ کمال ہے، بہت زبردست، لیکن یہ سب جھوٹ تھا ان کا دل رکھنے کے لیے. تو اندر سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کہ یار اس کی داد دینی پڑ رہی ہے. سفید رومال جب کبوتر نہیں بنا تو وہ شوبدہ باز. سفید رومال جب کبوتر نہیں بنا تو وہ شوبدہ باز، پلٹنے والوں سے کہہ رہا تھا رکو خدا کی قسم بنے گا. اب یہ کرتب کرنے ہیں، یہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. وہ خدا کا بندہ ولی وہ ایک ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، جو اللہ کی نشانی بن گیا وہ ولی اللہ. مطلب ولی اللہ ہے ان معنوں میں جس میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ویسے تو سارے مسلمان ولی ہیں، سارے مسلمان ولی اللہ ہیں. ٹھیک ہے جناب، بس اب ہو گیا، سب کوئی سوال بھی نہیں. السلام علیکم. فتنہ سے لے کے جی فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ اس کو بہت نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ فتنہ ہمیشہ نیگیٹو چیز ہی ہوتی ہے. لیکن قرآن میں اکثر جگہ پہ آیا ہے، جس کو حج میں بھی میں بھی جب آیا نا فتنہ، تو کنہیں کے ان سے ایمان بڑھتے ہیں، کنہیں کے کم ہو جاتے ہیں. حج میں تو کلیئرلی یہ کہا ہے. اور سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت میں بھی ہے نا یفتن، ان کے یعنی آزمائش اس کا معنی میں دیا گیا ہے. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لے فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں، پرکھنے، جس سے پرکھا جاتا ہے. وہ آزمائش ہی کیا ہے، پرکھا یعنی کھوٹا کھرا جو پرکھا جاتا ہے نا. عام طور پہ چونکہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں انسان، تو اس لیے اس کی جو ایک وہ ہوتا ہے کونوٹیشن کہتے ہیں نا، جو ایک لفظ کا تاثراتی ہوتا ہے، وہ کونوٹیشن ہوتا ہے نا، ہاں وہ اس پہ رکھا ہے شاید. وہ فتنہ کا منفی ہے، کیونکہ اکثریت اس میں فیل ہو جاتی ہے. ہاں. اور روح، انسانی جسم اور جان بھی کیا فرق ہے، تین چیزیں ہیں نا علیحدہ. تو یہ آخر اب اس ٹائم ہم کیا چیزیں رکھتے ہیں، عالم ارواح میں کیا رکھتے تھے اور آگے عالم برزخ میں کیا رکھتے ہیں؟ جان تو سب جانداروں میں جیسے ہوتی ہے نا، یعنی جس کو ہم یہ حیات کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی وہ حرکت اور نمو اور یہ وہ سب یہ سب میں ہوتی ہے. روح کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ. جس کے بارے میں بتایا گیا کہ روح امر ربی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ خدا سے تعلق رکھنے کی کوئی استعداد ہے ہمارے اندر، اور اس کی علامتیں یہ ہیں کہ وہی لانے والا روح، وہی خود روح، اور جس پر آئی ہے وہ روح. حضرت جبرائیل روح الامین ہے، قرآن کو بھی وہی کو بھی روح کہا قرآن نے، اور جس ہمارے لیے آتی ہے یہ بھی روح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ نظام ہے تعلق مع اللہ کا، جس کو ہم روح یا روحانیت یا یہ سب کہتے ہیں نا. اور جسمانیت ہے خدا سے دوری کا نظام.
یعنی جس کی وجہ سے یہ وہ لذتیں ہیں جو خدا سے دور لے جاتی ہیں، اور روحانیت وہ لذتیں ہیں جو خدا کے قریب لے جاتی ہیں۔ دنیا میں روحانیت کے حصول کا ذریعہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ یعنی مشکل پسندی، مجاہدہ ہے نا، مجاہدے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو مجاہدے کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا مشکل پسندی، کہ مجاہدے میں دل لگے، یعنی تمہیں مشکل پسند ہو، تم تھک کر خوش ہو۔ تو بس جو آدمی، ہمیں تو یہی بتایا گیا، ہم پتہ نہیں سیکھا کتنا، کہ جس کا جسم تھکا ہوا ہو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہے بات۔ لیکن مطلب اس میں یہ دیکھنا ملحد بھی ہوتے ہیں، اس طرح مشکل پسند ہوتے ہیں اکثر۔ ہاں تو یہ ٹھیک ہے، دنیا کا اصول ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جسم کی دنیا کا اصول ہے مجاہدہ۔ یہی عرض کیا کہ یہاں کچھ بھی مشکل پسندی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، چاہے ملحد ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، شیطان کی آرمی میں ہو، جبرائیل کی جناب فوج میں ہو، جہاں بھی ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اکثریت مسلمان، یہ مسلمان تو آئیڈیل نہیں ہے، اور یہ جو بڑے بنے پھرتے ہیں نا کہ ہم تو جیسے ایول جینیس ہیں، تو یہ ذرا یہ بھی اب ایک فخر بن گیا نا۔ تو وہ اب اگر جائیں نا ابلیس کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، تو اس کا کوئی سب سے معمولی سا چیلا جو ہوگا نا، وہی ٹھڈا مار کے باہر پھینک دے گا کہ دفعہ ہو جاؤ، تم ہماری فوج کے میں داخلے قابل نہیں ہو، شکل دیکھو اپنی۔ تو شیطان کی فوج میں بھرتی ہونا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اکثریت جو رہ رہی ہوتی ہے نا، یہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ یہ ہنڈے بن سکتے ہیں نہ مجاہد۔ دونوں میں جان دینی پڑتی ہے نا، آسان کام تو نہیں ہے، دونوں موت سے کھیلتے ہیں۔ تو فیشنی بدماش تو ہمارے یہاں بہت ہیں، شودے بدماش ہوتے ہیں جو بس جس کو زندگی میں کوئی ایسے لوگوں سے بھی مقابلہ نہ آئے نا جو کفر کے جنون نمائندے ہوں، وہ بیچارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس کی؟ ہاں یار سارے لوگ نا اگر وہ ہارڈ کاپی دے دیں تو اچھا ہی، ہارڈ کاپی دے دیں تو پھر ذرا ہم آسانی ہو جائے گی کچھ۔ آج میں نے سارا وہ پیپر بتا دیا، سارے لوگ اپنے اپنے نمبر لگا کے بتا دیں، پھر ہم اس پہ چیک کریں گے کہ انہوں نے اپنے نمبر ایمانداری سے لگائے ہیں کہ نہیں۔ نمبر کتنا لگائیں گے؟ جتنے دے لیں لگا دیں۔ یہ کل کتنے سوال ہیں بھائی؟ یہ کتنے سوال ہیں؟ 3 5 8 12 ہے۔ وہ مجھے نا سوال ذرا ایک میں میں ادھر سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ پیپر آپ کے آ گئے محمد علی صاحب، اور یہ لیکن یہ نا کدھر تھا یار، میرے پاس وہ لکھا بھی ہے 3 ہے نا، تو 5 اور 3 30 نمبر تفسیر کے کر لیں، یا آپ لکھیں نا 30 نمبر تفسیر کے کر لیں، 30 نمبر، اور 10 نمبر اشتقاق کے کر لیں، 40، اور 20 نمبر گرامر کے کر لیں، 5-501 کے کر لیں، تو یہ کل ہو گیا 60 نمبر۔ جی سر، بس 60 ہی ٹھیک ہے۔
اس کا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہارڈ کاپی دے دیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں گے نا، تو ہم اس کی پھر پرنٹ نکلوا لیں گے، ہم پرنٹ نکلوا لیں گے یہاں سے. میں اس کو کتنے آئے تو بتایا اس نے. ٹھیک ہے جی، اس طرح ٹھیک ہے نا، درمیان میں پیپر ہو جائے تو اچھا ہے نا. یہ جی جی آپ لوگ بھی اپنی رائے بتا دیں ادھر جو لوگ ہیں، اچھا ہے پیپر، اس طرح تھوڑا چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں. اچھا سر، جو شعور وہ روح میں ہوتا ہے؟ شعور روح میں ہوتا ہے؟ شعور ہمارا شعور روح میں ہوتا ہے. اس لیے نا مائنڈ کا ترجمہ کئی زبانوں میں نا اسپرٹ کا ترجمہ مائنڈ بھی کیا گیا ہے، اسپرٹ. لیکن روح کے شعور میں، اور یہ جب یعنی ایک ہمارا یہ شعور ہے نا، یعنی زمانی مکانی شعور، اور ایک ایسا شعور ہے جو روح کا جو شعور ہے یہ زمانی نہیں ہوتا، یعنی زمان و مکان سے. عہد الست آپ نے کب کیا آپ کو یاد نہیں، لیکن یہ روح کے حافظے میں ہے. یعنی یہ حافظے کی دو قسمیں ہیں. ایک حافظہ وہ ہے جو زمان ٹائم اور سپیس میں ہے ہمارا، ایک حافظہ ٹائم اور سپیس سے الگ ہے، غیر زمانی حافظہ. کیا مرنے کے بعد پھر جو ٹائم اور سپیس سے باہر حادثہ تھا وہ ایکٹیو ہو جائے گا؟ نہیں، مرنے کے بعد ان معنوں میں ٹائم اور سپیس انڈو نہیں ہوگی. وہ قیامت کے بعد؟ قیامت کے بعد بھی نہیں ہوگی. یعنی ٹائم اور ایک دیکھیں، ایک ٹائم اور سپیس ہے سورج اور چاند کی وجہ سے، اور ایک ٹائم اور سپیس ہے جس میں سورج اور چاند خود ہیں. تو یہ درجے ہیں وقت کے مختلف نا. تو ایک وقت وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا، ہم اللہ کی معلومات میں تھے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے تھے. ایک وقت ہم پہ وہ گزرا ہے، ایک ہم تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ایک وقت ہم پہ وہ گزرا ہے. ایک وقت یہ ہے، اور باقی ہمیں جو متشابہات سے بھی پتہ چلتا ہے تو وہ ٹائم اور سپیس مختلف ہو گئے. 50,000 سال کا ایک دن کہا گیا، وہ مختلف ہے. یعنی یہ اب تبدیلی کیسے آئے گی، لیکن یہ نہیں لگتا کہ جیسے ٹائم ہمیشہ سے تھا، سپیس ہمیشہ سے تھی، ہم کہیں تھے نا اور ہم کسی کے علم میں تھے، اس پر کوئی وقت گزرا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس ایسے انڈو نہیں ہوں گے، یہ نہیں رہیں گے، لیکن وقت ہوگا. سپیس ہوگی، لیکن وہ کیسی ہوگی یہ ہم نہیں جان سکتے، ہمیں پتہ نہیں. تو ہمیں پھر کچھ تبھی انسان والن کو وہ کہتے ہیں جب انسان ڈیتھ ہوگی تو وہ اس کی اصل آنکھ کھلے گی، اس ٹائم اصل آنکھ کھلے گی. تو وہ کس چیز سے، یعنی اس کو کچھ نیا پتہ چلے گا یا اس کو یہ وہ پچھلے باتیں یاد آ جائیں گے جو اس نے عالم ارواح میں کیے تھے؟ انسان پر حقیقت واضح تب ہوتی ہے جب وہ اپنے جسم سے آزاد ہوتا ہے. جتنا آدمی اپنے جسم سے اس دنیا میں بھی آزاد ہوگا، حقیقت سے اتنی مناسبت پیدا ہوتی ہے، اس کی چلی جائے گی. تو آنکھ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے جانا وہ صحیح، حواس خمسہ سے صحیح معلومات تک نہیں پہنچا جا سکتا. آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں نا سمجھنے میں. ہماری خواہشات ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، پھر ہمارے حواس کے اندر کچھ مسائل ہیں، یہ وہ خود ہے، پھر ہماری خواہشات وہ اور مسئلے کو بڑھا دیتی ہیں. تو جب ہم جسم سے یعنی ان خواہشات سے ان سب سے آزاد ہوں گے، تو اگر دنیا میں ہم اس میں کامیاب ہوتے چلے جائیں تو ہم، خدا نے کہا نا کہ زہد جو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے اندر ایک بصیرت پیدا کر دیتا ہے غلط اور صحیح کی تمیز کی. اس کو امراض بھی دکھاتا ہے اور ان کے حل بھی دکھاتا ہے.
یہ زہد کا نتیجہ ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زہد کیا ہے؟ زہد یہی ہے کہ آپ جسمانیت سے پرہیز کریں. روزہ اسی لیے ہے، نماز اسی لیے، عبادات اسی لیے ہیں. آپ حج میں بھی جائیں نا تو وہاں پر آپ کو یہی لگے گا کہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا، لباس کم پہننا ہے، اس کو بھی سلوانا نہیں ہے. تو وہ جیسے ایک آدمی جو جتنا خواہشات اور جسمانیت میں مبتلا رہے گا اتنا غلطی کرے گا، اور جتنا اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا صحیح کے قریب ہوتا چلا جائے گا، حقائق کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اس کو حقائق کی دریافت میں آسانی ہوگی. حقائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جن میں غلطی کا امکان نہ ہو. اچھا، وہ ایک سوال تھا روح اور جان سے متعلق کہ جانوروں میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ روح ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن انسان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں روح ہوتی ہے. جانوروں میں جب ہم یہ کہتے ہیں تو ایک زندگی تو ان میں ہے نا، جان ہم زندگی کے معنی میں بول رہے ہیں، لیکن روح ہم اس صلاحیت کو کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آدمی وحی کا مخاطب بنتا ہے. روح وہ شے ہے. ان میں وہ خود آگاہی نہیں ہوتی، یعنی ان کو خود شعوری نہیں ہوتی. ہمیں ہے خود شعوری انسان. دیکھیں ایک آدمی پاگل ہو گیا، روح تو اس میں بھی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک الگ کیٹیگری ہے. جانور میں جا رہے ہیں کہ انسان میں عقل نہیں ہے، بالکل دیوانہ ہے. روح تو اس میں بھی ہے. لیکن وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ جسم زیادہ بھاگے ہو گیا، لیکن وہ معذوری ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ نے روح پھونک کی ہے. وہ روح کیا ہے؟ وہ روح اس کے اندر خدا سے تعلق کی ایک استعداد ہے، چینل ہے ایک، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کا نظام چلایا، انبیاء پر وحی کا نظام چلایا، اور ان کو بھی روح ہی کہا ہے. ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ یہ کوئی ایسی شے ہے جس کی مدد سے، اور یہ انسان میں ہے کہ وہ وحی آتی ہے، انسان اس کے مطابق چلتا، یعنی انسان کو خطاب کیا جاتا ہے، انسان میں روح پھونکی گئی، فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ سارا نظام روحانی ہے. فرشتے، کتابیں اللہ کی، اور انسان. تو اب جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوتی تھی، یعنی روح پہ نازل ہوتی تھی. اس جسم، ہاں یعنی وہ تعلق جسمانی نہیں تھا وحی کے ساتھ، ہاں لیکن اس پر اثر آتا تھا جیسے خواب کا اثر ہم پہ آتا ہے. السلام علیکم.